اس ماہ مبارک میں یعنی جو یہ متبرک مہینہ چل رہا ہے اللہ رب العزت کا، یعنی آپ کے نیک بندے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب اس مہینے کو منسوب کیا گیا، اور یہ مہینہ اتنا متبرک مہینہ ہے، اللہ رب العزت کا اس مہینے پر اتنا کرم، اتنا فضل ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ کون ہے؟ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم کون ہے؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ یہ آپ کے والد صاحب یعنی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب ابھی نوجوانی کا عالم ہے، ابھی جوانی آپ کی آ رہی ہے، چڑھتی ہوئی جوانی ہے، اور تقوی کا عالم یہ ہے، پرہیزگاری کا عالم یہ ہے، عبادت و ریاضت کا عالم یہ ہے کہ بے حساب اور بے انتہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بے حساب عبادت، اتنا خوف خدا، اللہ رب العزت کا اتنا زیادہ ڈر، عبادت الہی میں اتنی مشغولیت، اور اس وقت حالات ایسے تھے۔ آپ کے والد محترم بیان کرتے ہیں، موسیٰ جنگی دوست بیان کرتے ہیں، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بیان کرتے ہیں کہ کئی دن ہو جاتے تھے اور کھانا میسر نہ آتا تھا، کئی دن اور کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ اتفاق ایک دن آپ کو بھوک نے ستایا، نڈھال کر دیا، کمزوری کا عالم، بے حساب کمزوری، چلنے میں پیر لڑکھڑاتے تھے، قیام کر نہیں پا رہے تھے، بڑے پریشان۔ اب آپ نے سوچ لیا کہ ہو سکتا ہے یہ زندگی کا لاسٹ چل رہا ہو، اب شاید زندگی نہ ملے دوبارہ، اور زندگی کا خاتمہ یہیں پر ہو جائے۔ اتنے کمزور ہو گئے، جب بھوک کی برداشت ختم ہو گئی، بھوک کی چھمتا ختم ہو گئی، باڈی نے جواب دے دیا، ہمت نے جواب دے دیا، کانفیڈنس ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب بھوک ستاتی تھی، جب کئی دن کے فاقے ہو جاتے تھے، تو لوگ دریا کی طرف جاتے تھے تاکہ وہاں پر کچھ ہری گھاس مل جائے، کچھ ہرے پھل مل جائیں، کچھ ہری پتیاں مل جائیں، انہیں کھا کر کے لوگ گزارا کرتے تھے۔ حضرت غوث اعظم خود بیان فرماتے ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ آپ نے بھی اتفاق نہیں کئی بار ایسا کیا ہے۔ آپ کے والد محترم ہیں، گھر سے جنگل کی طرف چل دیے، دریا کی طرف چل دیے، پیر لڑکھڑا رہے ہیں، کس امید میں، کس آرزو میں؟ اس آرزو کو لے کر کے ہو سکتا ہے دریا کے پاس کچھ مل جائے، کچھ ہری پتیاں مل جائیں، کچھ گھاس مل جائے، اور اس کو کھا کر کے گزارا کر لیا جائے، اور جسم میں کچھ طاقت و توانائی حاصل ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا یہ معاملہ ہے۔ اب آپ غور کریں میرے دوستو، آپ کے والد محترم کا یہ معاملہ ہے، اتفاق ایسا ہوا، رب کو کرنا تھا۔ آپ جب دریا کے کنارے جا کر کے بیٹھ گئے، اس جستجو میں، اس تلاش میں کہ آج کچھ مل جائے اور اس کو کھا کر کے گزارا کر لیا جائے، آپ کی نظر پڑی کہ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ آپ کا دل مسرت، خوشی میں مبتلا ہو گیا، آپ کے دل میں تھوڑی شادمانی ہوئی، دل کو سکون میسر ہوا، اور آپ نے تھوڑی دیر کے لیے، بھوک نے آپ کو نڈھال کر دیا، بھوک نے آپ کو ستایا، تھوڑی دیر کے لیے آپ بھول گئے کہ یہ سیب کسی کی ملکیت ہوگا، اس سیب کا کوئی مالک ہوگا۔ وہ سیب آپ کے قریب آیا اور آپ نے لپک کر اس سیب کو دریا سے اٹھا لیا۔ بھوک اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی، اگر نہ کھاتے
تو آپ کو ایسا احساس ہو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے جان چلی جائے، اور اس پوزیشن میں جب بھوک آ جائے تو بہت ساری ناجائز چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں میرے دوستو۔ اب جب سیب کو آپ نے لپک کر اٹھا لیا اور بھوک کی شدت میں اس کو کھا لیا، جیسے ہی جسم میں طاقت آئی، جسم میں قوت آئی، جسم میں توانائی آئی، دماغ نے صحیح کام کرنا شروع کیا، دماغ اور دل اپنی اصلی حالت پر آئے، جسم کی پوزیشن اپنی حالت پر آئی، اب پھر خوف خدا دل میں آ گیا، دماغ میں اللہ رب العزت کا خوف آ گیا۔ اے ابو صالح، تو نے سیب کھا لیا، یہ سیب ضرور کسی کی ملکیت ہوگا، یہ سیب ضرور کوئی اس کا مالک ہوگا، اور تو نے بغیر اجازت کے کھا لیا۔